اظہر علی صاحب، جب ہم اوپننگ پیئر کی بات کرتے ہیں آج کی اوپننگ پیئر کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹ پہ آ کے ورلڈ کپ میں اب یہ چینجز بنتی ہیں کہ ابھی تک ہماری ٹیم یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا بیسٹ اوپننگ پیئر ہے اور ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب پرفارمنس آپ کی نہیں ہوتی تو پھر آپ کی اسی طرح کے فیصلے ہوتے بھی ہیں. اور میرے خیال میں ہم یہ پچھلے میچ میں بھی ہماری سجیشن تھی، رمیز بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ سائم ایوب کو آپ ٹیم میں لے کے آئیں، تھوڑا سا ان آرتھوڈاکس کھیلنا پڑے گا اس پچ پہ، جو گو کہ وہ آج کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اگین سائم ایوب کو کھلانا، آئی اسٹل بلیو بابر کو ان پچز کے اوپر نیچے کھیلنا اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو گیپس ملتے ہیں، کور ڈیپ ہوتا ہے، لانگ آن میں سے کوئی فیلڈ ڈیپ ہوتا ہے تو وہ گیپس ہٹ کر سکتا ہے. جب پاور پلے میں وہ آتا ہے نا تو اس کو گیپس نہیں ملتے، تو اس کو کنونشنل شاٹ پہ جب آپ اس کو رنز نہیں ملیں گے تو اس کو ہٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، جو کہ اس کی گیم نہیں ہے. وہ ٹائمنگ پہ کھیلتا ہے، ٹائمنگ والے شاٹ مارتا ہے، اور یہ پچز ویسی ہیں نہیں. رضوان ان دی اینڈ کچھ نہ کچھ وہ اس کے ان آرتھوڈاکس شاٹس ہیں وہ کھیل سکتا ہے اس کے اندر. لیکن آئی تھنک بابر اگر مڈل آرڈر میں بھی آ جاتا ہے تو ان پچز پہ، کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ پاور ہٹنگ کی اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. بالکل، آپ کو گیپس تلاش کرنے ہیں، آپ نے وے فائنڈ کرنا ہے جس پہ آپ کی ٹیم ایک اچھا ٹوٹل پوسٹ کر سکے یا اس کو چیز کر سکے. تو آئی فیل کہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ اگر چینجز کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. نارملی یہاں ٹیم اب کر رہی ہیں، انڈیا نے بھی کیا تھا ہمارے خلاف، تو آئی فیل کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ کی پرفارمنس اتنی ڈاؤن ہے. اگر آپ چینج کر بھی لیں تو کوئی ایسا ہاں وننگ کمبینیشن میں سے چینج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چینج کو؟ اگر ہم افتخار احمد کی بات کریں، ان کی جگہ سائم ایوب کو کھلایا گیا، چینج ہم نے کر کے دیکھ لیا، کوئی انہوں نے بھی تیر نہیں مارا خاص، آؤٹ ہو گئے بہت جلدی. جب سے بابر نے کیپٹنسی لیا دوبارہ سے، اپریل میں ملی، پہلے نیوزی لینڈ سیریز آئی، پھر اس کے بعد آئرلینڈ کی سیریز آئی، پھر انگلینڈ کی سیریز آئی، اب ورلڈ کپ آ گیا. ہمیں ایکسپیریمنٹیشن ہی نظر آ رہی ہے. کوئی بھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ کھلاڑیوں کو موقع دیے گئے لیکن انہوں نے اس اپرچونٹی کو گراسپ نہیں کیا. جس طرح نیوزی لینڈ کے خلاف یا آئرلینڈ کے خلاف سائم ایوب کو ایک کنسسٹنٹ رن ان دیا گیا کہ وہ اوپننگ سلاٹ کو وہ اپنے لیے سیکیور کر لیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی جس سے وہ اس کو وہ سیکیور کر سکیں. اسی طرح پھر اعظم خان کو موقع دیا گیا، آئرلینڈ کے خلاف موقع دیا گیا، پھر انگلینڈ کے خلاف موقع دیا، پھر ورلڈ کپ میں بھی ایک میچ دیا گیا، وہ بھی اپنے سلاٹ کو پہ اپنی جگہ پکی نہیں کر پائے. اسی طرح عثمان خان نے بھی ایک کیمیو انگلینڈ کے خلاف جو اس کا کیمیو تھا، جو سیکنڈ او ڈی آئی میں، اس کے علاوہ انہوں نے بھی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی جس سے وہ اپنی جگہ کو پکا کر سکے. انفارچونیٹلی پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ جو 3-4 ایسے بیٹسمین ہیں ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اپنی جگہ پکی نہیں کر پایا. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ جس میں سائم ہے یا اعظم خان ہے یا عثمان خان ہے. افتخار کو بھی اب میرے خیال میں جو ڈراپ کیا گیا وہ پرفارمنس کی بیسس پہ ڈراپ کیا، کیونکہ انہوں نے بھی ایسی کوئی ریزاؤنڈنگ پرفارمنس نہیں دی. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ کون کم گندی پرفارمنس کر رہا ہے، اور اس میں سے آپ نے فل کرنا ہے. آپ کی بیٹنگ لائن اپ کلک نہیں کر رہی. میرے خیال میں ایک چیز جو کی جا سکتی ہے، فخر کو شاید آپ انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. فخر ایک ایسا بیٹسمین ہے، میچ ونر ہے. ہم نے دیکھا ہوگا لاسٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے ایک اننگز کھیلی تھی، پہلے بھی انہوں نے ماضی میں اننگز کھیلی ہوئی ہیں، چاہے اظہر بھائی کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں ایک اننگز کھیلی ہوئی تھی. کہ وہ ایک ایسے پلیئرز ہیں جن کو آپ کو سٹارٹ میں موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کا اپوزیشن کے ہیڈ پہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہٹ کر سکتا ہے، ہمیں ٹارگٹ کر سکتا ہے. اس سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو آپ اپوزیشن کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اور وہ ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک ڈسٹرکٹیو اننگز کھیل سکتے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں اوپنر کا، اب سائم کو بھی آپ نے 12 ٹرائی کیا ہے، تو رضوان بابر کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ جب وہ اکٹھے کھیلتے ہیں تو ٹیم کا جو اسکورنگ ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہے. تو فخر ایک ایسی آپشن ہے جس کو آپ اوپنر ٹرائی کریں. رضوان کو ساتھ فخر کو اور بابر کو. صحیح اظہر بھائی نے کہا کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں جب آپ کا مڈل آرڈر بڑا ہی برٹل ہے، اس میں بابر کو ایز اے کیپٹن مڈل آرڈر میں رول پلے کرنا چاہیے. کہ وہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ شعیب ملک اس طرح کی اننگز کھیلتے تھے یا حفیظ بھائی ایسی اننگز کھیلتے تھے جو ڈیورنگ دا مڈل اوورز ٹیم کو اوور دا لائن لے کے جاتے تھے. تو میرے خیال میں بابر کو بھی چاہیے کہ اب مڈل آرڈر میں اپنا رول پلے کرے ایز اپوز ٹو ٹاپ آرڈر.